الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کا. آج ہم آپ کے لیے تفسیر سورہ حمد کی 9ویں اور آخری نشست جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں کہ ہم نے اب تک سورہ حمد کی 6 آیتوں کے اوپر بحث کی، گفتگو کی، اور ان آیتوں کے حوالے سے جو نکات تھے اور گہرائیاں تھیں اور جو وضاحتیں تھیں ضروری اور مفید وضاحتیں تھیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی. یقیناً آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا اور اپنی عملی زندگیوں کے اندر اس سورہ حمد کے پیغامات کو ہم سب نے بروئے کار لانا شروع کر دیا ہوگا. اور اسی طرح اپنی عبادتوں میں اور نمازوں میں کہ جہاں سورہ حمد ایک لازم جز کے طور سے ہمارے سامنے موجود ہے، اس سورہ حمد کے سلسلہ دروس کے بعد ہماری عبادتوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی اور اذکار میں بھی یقیناً بہتری آئے گی. جیسا کہ سورہ حمد کی 7ویں آیت اور آخری آیت ارشاد کر رہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو آیت کہہ رہی ہے کہ اے خداوند متعال، ہمیں جیسے پچھلی آیت میں ہم نے خدا سے بارگاہ میں ہم نے عرض کیا کہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما. کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین، وہ صراط کہ جو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا صراط ہے کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا. صراط الذین انعمت علیہم. اور ان لوگوں کا صراط نہیں ہے کہ جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا. غیر المغضوب علیہم. اور نہ ہی ان لوگوں کا صراط ہے کہ جو ولا الضالین ہے، کہ جو لوگ گمراہ ہوئے، نہ ہی ان کا صراط ہے. تو لہٰذا صراط مستقیم جو ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے 4 مصادیق قرآن سے صراط مستقیم کے پیش کیے، اور جس کے اندر ہمارے لیے واضح ہوا کہ صراط مستقیم کا اہم ترین اور مرکزی مصداق جو ہے خدا کی عبودیت ہے، اور باقی 3 مصادیق جو ہیں وہ اس کے ذیل میں ہیں، اس کے تحت ہیں. تو عبودیت خدا، تو لہٰذا صراط الذین انعمت علیہم کہ خدا ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن پر تو نے انعام کیا. کیا چیز انعام کی؟ عبودیت خدا. ان کو توفیق دی کہ تو نے کہ وہ تیری بندگی کر سکیں، تیرے حقیقی عبد بن سکیں، اور تو ان کی عبادت سے راضی ہو سکے. کہ جس میں ہم نے کل آپ کے سامنے انسانوں کے 3 گروہ آپ کے سامنے بیان کیے. ایک وہ کہ جو راہ کمال کی طرف ہیں، اور ایک وہ کہ جو راہ ضلال کی طرف ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو بیچ میں موجود ہیں، کہ جن کا کوئی ہدف نہیں ہے، جن کا کوئی مشخص ہدف نہیں ہے، جہاں دنیا ان کو لے جائے. تو اگر ہم یہ ہمارے سامنے اس آیت کے اندر 3 گروہ موجود ہیں. انعمت علیہم کہ اے خدا جن پر تو نے انعام کیا، یہ پہلا گروہ، یہ پہلی خصوصیت اس آیت کے اندر. دوسرا گروہ اس آیت کے اندر کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم کہ اے خدا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر خدا کا غضب نازل ہوا. اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ کہ جو گمراہ ہو گئے، جن کو راستہ نہیں مل سکا.
تو اگر ہم ان 3 گروہ کے حوالے سے یہاں پر تطبیق کریں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ راہ کمال انعمت علیہم کون سے، جن پر خدا کا انعام کیا گیا، وہ کون سے ہیں؟ وہ پہلا گروہ ہے جو کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو راہ کمال پر گامزن ہے، اور راہ کمال پر گامزن ہے، اور وہ خدا کے راستے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، استقامت کر رہے ہیں، خدا کے راستے کے اوپر استقامت کر رہے ہیں، سنت رسول پر جو ہے وہ پائبند ہیں، اسی طرح دین قیم کے پیروکار ہیں، جو ہم نے 4 مصادیق آپ کے سامنے صراط مستقیم کے کل قرآن سے پیش کیے، تو ان سب پر پائبند ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ یہ انعمت علیہم کون لوگ ہیں، تو قرآن سورہ نساء کی 59ویں آیت کے اندر ارشاد کر رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو لوگ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور رسول کی، أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ملک ہیں، راہ کمال والوں کے ساتھ ملک ہیں۔ اور وہ راہ کن کے ساتھ ملک ہیں؟ وہ راہ کمال والے کون ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ رفیق ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کے گروہ میں ہیں کہ جن پر خدا نے اپنی نعمت نازل کی، خدا نے اپنا انعام کیا۔ اور وہ لوگ کون ہیں کہ جن پر خدا نے اپنا انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ لوگ کون ہیں کہ جن پر خدا نے اپنا انعام کیا؟ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور وحسن اولئک رفیقا، اور کتنے ہی اچھے رفیق ہیں یہ لوگ۔ تو خداوند متعال نے یہاں ہمارے لیے واضح کر دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم کون ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اور صراط مستقیم والے کون ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو لوگ اطاعت کریں گے اللہ کی اور رسول کی، جو عبودیت اختیار کریں گے خدا کی رسول کے، جیسے ہم نے کہا رسول کی اطاعت کیا ہے، سنت رسول کیا ہے، وہ بھی عبودیت خدا ہے۔ لہذا جو لوگ عبودیت اختیار کریں گے وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ وہ نبیین، وہ ان لوگ کے ساتھ ہوں گے جو جن پر خدا نے اپنا انعام کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ قرآن فرما رہا ہے نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور کتنے ہی اچھے رفیق ہیں۔ بعد میں قرآن اس کی بھی تاکید کر رہا ہے کہ کتنے ہی اچھے رفیق ہیں کہ ان کی اگر رفاقت اختیار کی جائے۔ تو یہ پہلا گروہ کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ دوسرا گروہ غیر المغضوب علیہم، کہ وہ لوگ کہ جن پر خدا کا غضب نازل ہوا۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم نے کل جو آپ کے سامنے انسانوں کی تقسیم پیش کی، اس کے اندر جو دوسرا گروہ تھا کہ جو اپنے راہ ضلال کو اختیار کر چکے ہیں، جو اپنا ہدف جو ہے وہ راہ ضلال کی طرف لے جا چکے ہیں، وہ شیطان کی راہ پر چل چکے ہیں، شیطان کی ولایت کے اندر آ چکے ہیں اور اس کے اہداف میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور جتنا وہ شیطانی عمل انجام دیتے جا رہے ہیں وہ شیطان کی ولایت کے اندر ان کے درجات بڑھتے جا رہے ہیں، وہ خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، شیطان سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، اور راہ ضلال کے اندر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہ قرآن نے ان کے لیے ارشاد کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ خدا نے ان کی قلوب پر مہر لگا دی ہے، اب ان کے اوپر واپس پلٹنے کا راستہ نہیں ہے، خدا کا غضب ان پر نازل ہو چکا ہے۔ اگر ہم قرآن کے اندر اس کا مصداق دیکھیں تو بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں کہ جن پر خدا نے اپنا انعام کیا، خدا نے ان کو فضیلت دی، فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کے لیے قرآن میں آیا کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی عالمین کے اوپر۔ کہ قرآن کہنا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، قرآن سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل ذکر کرو، یاد کرو، شکر کرو۔ ذکر یہاں شکر کے معنی میں، اور اس کی تفصیلات ہم کچھ دیر بعد آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اے بنی اسرائیل شکر کرو، ذکر کرو، یاد کرو ہماری نعمت کا کہ جس کو ہم نے تمہارے اوپر انعام کیا، اور ہم نے اس کے نتیجے میں تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔
عالمین پر فضیلت دی. لیکن بنی اسرائیل نے شکر نہیں کیا، بنی اسرائیل نے ذکر نہیں کیا، بنی اسرائیل نے اس نعمت کو یاد نہیں کیا، اس کا لحاظ نہیں رکھا، اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اس کا شکر انجام نہیں دیا. تو ان کا کیا نتیجہ نکلا کہ قرآن نے ان کو بہت ہی شدید ترین انداز میں جو ہے ان کو ٹھکرا دیا. اور سورہ جمعہ کے اندر ارشاد ہوا مثل الذین حملوا التوراۃ، کہ ان کی مثال کہ جنہوں نے تورات کو اٹھایا، جنہوں نے تورات کو جن پر نازل کی گئی اور جنہوں نے تورات کو تھاما. یہاں پر بنی اسرائیل کا نام بھی نہیں لے گیا. خدا اتنا غضب ان پر کیا، خدا نے اتنا جو ہے خدا نے اتنا جو ہے اپنا غضب یا اس آیت کے اندر ان پر اپنا ظاہر کیا کہ ان کا نام بھی نہیں لیا. یقیناً جب انسان کسی سے بہت غصہ ہوتا ہے تو اس کا ناراض ہوتا ہے تو اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. یہاں پر آپ دیکھیں مثل الذین حملوا التوراۃ، بنی اسرائیل کا نام نہیں لیا جا رہا، حالانکہ خدا کی پسندیدہ ترین قوم تھی. وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن یہاں اس آیت میں سورۃ جمعہ کی خدا نام بھی لینا پسند نہیں کر رہا. مثل انسان کو پناہ مانگنی چاہیے اس لہجے سے، اس صورتحال سے، کہ وہ خدا کی بارگاہ میں اتنا مغضوب ہو جائے، اتنا خدا غضب الہی کا گرفتار ہو جائے. مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے تورات کو تھاما، حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، کہ جب تھام لیا اور اس کے بعد انہوں نے ناشکراپن کیا، انہوں نے ناشکری کی. ثم لم يحملوها، اور پھر اس کو تھامنے سے انکار کر دیا. کمثل الحمار، اور یہاں پر نہ صرف کہ بنی اسرائیل کا نام نہیں لیا بلکہ ان کو گدھے سے تشبیہ دی. کیسے تشبیہ دی؟ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ بنی اسرائیل کی مثال، جو لوگ تورات جن کو تھمائی گئی، ان کی مثال کیا ہے کہ انہوں نے تورات کو تھامنے سے انکار کر دیا، اس کے مطالب کو، اس کے معنی کو ماننے سے، اس کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا. اور جس طرح ایک گدھا اپنے اوپر سامان لے کے چلتا رہتا ہے، سامان لاد کے چلتا رہتا ہے، اس طرح وہ تورات کو اپنے اوپر لاد کر چلتے رہے. اس سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے تورات سے سیکھا کچھ بھی نہیں. تورات کو ظاہری طور سے تھامے رکھا لیکن انہوں نے تورات سے سیکھا کچھ بھی نہیں، حقیقت اس سے کچھ حاصل نہیں کی، عبودیت خدا انجام نہیں دی، معرفت خدا حاصل نہیں کی، ایمان کے درجات کو آگے نہیں بڑھایا، صراط مستقیم پر انہوں نے چلنا پسند نہیں کیا، صراط مستقیم کو اختیار نہیں کیا. تو یہ قرآن کی نگاہ میں بنی اسرائیل کے صراط الذین انعمت علیہم، کہ بنی اسرائیل وہ لوگ کہ جن پر خدا نے انعام کیا. پہلے جن کی مثال دی ہم نے وہ لوگ تھے جو نبیین تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے اور صالحین تھے. انہوں نے صراط الذین انعمت علیہم کو اختیار کیا، خدا نے ان کو انعام دیا صراط مستقیم پر، اور انہوں نے اس پر استقامت دکھائی. والذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، اور انہوں نے اس کے اوپر استقامت دکھائی. لیکن یہاں پر الٹ ہو گیا، یہاں پر خدا نے ان کے اوپر انعام کیا لیکن انہوں نے خدا کے انعام کا شکر ادا نہیں کیا اور خدا کے مغضوب علیہم ہو گئے، خدا کے لعنت کے حقدار ہو گئے کہ خدا نے نام لینا بھی پسند نہیں کیا اور بالآخر گدھے سے تشبیہ دی. تو یہاں شکر کی بحث ہے، کہ شکر سے کیا مراد ہے. ایک شکر ظاہری ہے، ایک شکر حقیقی ہے. شکر ظاہری یہ کہ آپ کسی نعمت کا یا کسی کی احسان کا زبانی شکر ادا کریں، ظاہری شکر ادا کریں. لیکن حقیقت میں جو کسی نے آپ پر انعام کیا ہے یا احسان کیا ہے، جو چیز آپ کو احسان میں دی گئی ہے، اس کا آپ احسن استفادہ نہ کریں، آپ کا احسن استفادہ نہ کریں. جس مقصد کے لیے آپ کو وہ چیز دی گئی ہے، آپ اس کا احسن استفادہ نہ کریں یا اس کو صحیح راستے میں مثبت استفادہ نہ کریں، تو وہ
یعنی کیا؟ آپ ناشکری اختیار کر رہے ہیں، یعنی آپ اس احسان کو اور آپ اس جزا کو اور آپ اس انعام کو ضائع کر رہے ہیں۔ بطور مثال آپ کو کوئی بزرگ ہستی یا آپ کے استاد یا آپ کے معلم یا آپ کے مربی یا کوئی عالم دین آپ کو ہدیے کے طور سے کتاب دیتے ہیں۔ اب شکر ظاہری یہ کہ ہم ظاہری طور سے ان شخصیت کا، ان ہستی کا شکریہ ادا کریں اور کتاب کو ان سے قبول کر لیں، لیکن آیا یہ حقیقی استفادہ ہے؟ آیا یہ حقیقی شکر ہے؟ بلکہ نہیں، حقیقی شکر اس ہدیے کا یہ ہے کہ جس مقصد سے وہ کتاب دی گئی ہے اس کو اس میں استعمال کیا جائے، یعنی اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس مطالعہ کرنے کے بعد اس کتاب سے جو کچھ سیکھا گیا ہے اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی معلم یا کوئی شخص کسی کو قلم دیتا ہے، کسی بچے کو قلم دیتا ہے ہدیے کے طور سے، تو قلم اس لیے دیا گیا کہ وہ بچہ اس قلم کو اپنے لکھنے سے میں استفادہ کرے، اس قلم کو اپنے تحریر کے اندر اس عمل میں بروئے کار لائے۔ لیکن اگر وہ قلم وہ بچہ قبول کر کے، تھینک یو بول کے اور شکر ادا کر کے، ظاہری شکر ادا کر کے وہ اس قلم کو رکھ دے کسی ایسی جگہ کہ اس قلم سے استفادہ نہ ہو پائے اور وہ قلم ضائع ہوتا رہے، تو در حقیقت اس سے مراد ہے نعمت کا ضیاع کرنا، کفران نعمت ادا کرنا، کہ جس مقصد کے لیے وہ نعمت اور احسان اور جزا دی گئی ہے اس میں اس کو استفادہ نہ کرنا بلکہ اس کا ضیاع کرنا، یہ مرحلہ ہے کفران نعمت کا۔ تو ایک شکر ظاہری ہے کہ ظاہری طور سے احسان کرنے والے کا، جزا دینے والے کا، انعام دینے والے کا انسان شکر ادا کر لے، لیکن حقیقی طور سے جو اس نعمت کا استفادہ ہے، اس سے استفادہ نہ کرے، یا اگر کرے تو اس کی حقیقی جائگہ پر اس کو استعمال نہ کرے، اس کے حقیقی مقام پر اس کو نہ رکھے، تو یہ منزل یہ ناشکری کی منزل ہے۔ تو یہ دو مرحلے شکر کے، شکر ظاہری اور شکر حقیقی۔ قرآن کے اندر خدا فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میری نعمتوں کا تو میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کے اضافہ کروں گا، نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ یہ شکر کون سا ہے؟ شکر ظاہری نہیں ہے، یہ شکر حقیقی ہے کہ خدا کی نعمتوں کو اس کی راہ میں مثبت طور سے استعمال کرنا، صحیح طور سے، مناسب طور سے استعمال کرنا، نہ زیادتی کرنا نہ کمی کرنا، یہ شکر حقیقی ہے۔ شکر ظاہری یہ کہ آپ زبانی یا لسانی طور سے شکر ادا کرتے ہیں، لیکن حقیقی شکر یہ کہ اس نعمت کو صحیح طور سے اور صحیح راستے میں اور مثبت طریقے سے استفادہ کرنا اور مناسب طریقے سے استفادہ کرنا۔ تو بنی اسرائیل نے خدا کی نعمت کا انکار کیا، خدا کی نعمت کا انکار اور کفران کیا، یعنی نعمت قبول کر لی، ثم لم يحملها، پھر انہوں نے ظاہری طور سے تو لے لی تورات، لیکن حقیقی طور سے ثم لم يحملها، اس کو نہیں تھاما، اس کو اس سے استفادہ نہیں کیا، اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ اور آگے کمثل الحمار، اور ان کی مثال دی گدھے جیسی، کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جاتی ہیں تو وہ کتابیں لادنے سے گدھا عالم فاضل نہیں ہو جاتا، صرف تھامنے سے، نعمت کو تھامنے سے انسان عالم فاضل نہیں ہو جاتا، انسان خدا کی بارگاہ میں شاکر نہیں ہو جاتا، خدا کی بارگاہ میں انعمت علیہ میں شامل نہیں ہو جاتا، بلکہ استفادہ کرنا، عبودیت، صراط مستقیم پر چلنا ضروری ہے عملی طور سے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اور کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جو خدا کی آیات کو جھٹلاتی ہے۔ یہ غضب الہی کا مرحلہ ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ آپ دیکھیں کتنی شدت سے اس آیت کے اندر خدا کا غضب نمایاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور خدا ہدایت نہیں کرے گا قوم ظالمین کی۔ بنی اسرائیل کو یہاں پر قوم ظالمین سے تعبیر کیا گیا، اور ہر وہ قوم کہ جو کفران نعمت کرے گی وہ قرآن فارمولہ دے رہا ہے، وہ ظالمین میں سے ہوگی، وہ مغضوب علیہم میں سے ہوگی، پھر خدا کا غضب ہوگا۔ ان کی مثال جو ہے وہ حمار جیسی ہوگی، ان کی مثال جو ہے وہ شکر حقیقی ادا نہ کرنے والوں میں سے ہوگی۔
کفران نعمت کرنے والوں کی ہوگی، تو یہ مغضوب علیہم۔ اسی طرح جو تیسرا گروہ ہے وَلَضَّالِّينَ، کہ یہ وہ گروہ ہے کہ جو گمراہ ہو گئے، یہ گمراہ ہو گئے۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ جو ہم نے آپ سے کہا کہ یہ وہ گروہ ہے کہ جس کے پاس کوئی ہدف نہیں ہے، جس کو معلوم راستے کا معلوم نہیں ہے، کہ جو جہاں جائے، جہاں دنیا لے جائے، جہاں ہوا کا جھونکا لے جائے وہ چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہماری عامیانہ زبان میں مشہور ہے کہاوت کہ چڑھتے سورج کے پجاری ہونا، وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، جہاں ان کو چڑھتا سورج دکھے گا وہ وہاں چلے جائیں گے، مفاد کے پیچھے، دنیاوی رنگ اور روغن کے پیچھے۔ ان کا کوئی ہدف نہیں ہوتا دنیا میں رہنے کا، ہدف مند لوگ نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وَلَضَّالِّينَ ہیں، ان کے پاس راستہ نہیں ہے، وہ راستہ گم کر چکے ہیں، کہ جس کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں مذبذبین بین ذالک، کہ وہ مذبذب ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں، بیچ میں مذبذب ہیں، مذبذبین بین ذالک۔ اور آگے قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، کہ جس کو خدا گمراہ کر دے، یہاں پر گمراہی کا لفظ آ رہا ہے، ضلال کا لفظ آ رہا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے گمراہ کر دیا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ کہ جو نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں، اور یہ راستہ بھٹک رہے ہیں، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو مغضوب علیہم، ان کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم، اور ایک پہلا گروہ ہے کہ جو راہ کمال اختیار کر چکے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان لوگ کے ساتھ ہیں کہ جن پر خدا نے اپنا انعام نازل کیا۔ جو تیسرا گروہ ہے وہ ہیں جو گمراہ ہیں، جو بھٹک رہے ہیں، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں قرآن کے اندر ان کی مثال دیکھیں تو دوسرے گروہ کی مثال بنی اسرائیل تھے، اور تیسرے گروہ کی مثال نصارہ، کہ جو دین صحیح اور جو دین حق آنے کے بعد گمراہ ہو گئے، اور اب وہ بھٹک رہے ہیں، اب ان کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے۔ اب وہ لوگ وہ ہیں کہ جو خدا کے راستے میں نہیں چل رہے، پہلے چل رہے تھے لیکن بھٹک گئے۔ فلن تجد، اور اس کے آگے خدا کہہ رہے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، کہ جس کو خدا گمراہ کر دے فلن تجد لہ سبیلا، تو اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو پھر ڈھونڈنے سے بھی راستہ نہیں ملتا۔ تو یہ تین گروہ کہ جس میں سے صرف صراط المستقیم کا جو اہل ہے، اور جو اہدنا الصراط المستقیم کی ہدایت کے اندر شامل ہو رہا ہے، وہ پہلا گروہ ہے کہ جو راہ کمال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور جو دوسرا اور تیسرا گروہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو راہ ضلال کی طرف ہیں۔ جو دوسرا گروہ ہے وہ مغضوب علیہم ہے، اور جو تیسرا گروہ ہے وہ ضالین ہے۔ تو ناظرین، یہ آج ہماری اس آخری آیت کے حوالے سے جو ہے وہ مطالب اور نکات تھے کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ ہماری سورہ حمد کے حوالے سے سلسلہ دروس کا جو ہے وہ آخری حصہ، اور ہم نے الحمدللہ خدا کی توفیق سے سورہ حمد کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے وَلَضَّالِّينَ تک آپ کے سامنے مختصر، عام فہم اور مفید تفسیر پیش کی، اور کوشش کی کہ کسی حد تک ہم یہ مطالب سادہ زبان میں اور مفید نکات کو آپ کے سامنے پہنچا سکیں۔ یقیناً خدا بند متعال کی بے انتہا توفیق ہے، خدا کی وما توفیقی الا باللہ، کہ خدا کی توفیق کے علاوہ یہ کام نہیں انجام پا سکتے۔ سب سے پہلے خدا کا شکر، اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کا، آپ سب سننے والوں کا، آپ سب مخاطبین کا کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور ان سلسلہ دروس میں منظم طور سے باقاعدہ شرکت کی، مسلسل شرکت کی، اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے وہ آگاہ کرتے رہے۔ ان کا خصوصی شکریہ یہاں پر ادا کرنا ہم نہیں بھولیں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں
یاد رکھیے گا، انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آئندہ بھی اس طرح کے سلسلے دروس آپ کے لیے پیش کرنے کا موقع اور توفیق عنایت فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ آگے آنے والے سلسلے دروس یا پروگرامز یا ویڈیوز سے فوری آگاہ ہوتے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کا جو بیل ہے اس کو بھی ضرور جو ہے پریس کیجیے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے تک جو ہے وہ ہماری ٹیم کو اور بندہ حقیر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔